دوستو، اذان سے نفرت کرنے والے کا کیا انجام ہوا؟ ایک آفیسر نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک آفیسر نے کوٹھی خریدی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ فجر کے اذان ہوئی اور آفیسر کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن اس نے مؤذن یعنی اذان دینے والے کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے۔ اذان دینے والے نے کہا کہ بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت دیکھنا نہیں آتا، جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی ہے، وہ اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ جلدی اٹھ جائیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ نماز کے بعد تھوڑی سیر کر لیا کریں۔ آفیسر کہنے لگا، میرے آگے باتیں بناتے ہو؟ خبردار، جو تو نے اذان دی۔ مؤذن اگلے دن پھر اذان دے دی۔ جب آفیسر کی مؤذن سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی ہے؟ اب جب اس نے تھپڑ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس آفیسر کے دونوں ہاتھ پر فالج گر گیا اور ہاتھ سے لکھنے کی قابل نہ رہے۔ جب ہاتھ نہیں لکھ سکتے تھے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کر دی، یعنی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ رشوت کی آمدنی آتی تھی، رشوت کا پیسہ آتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا رہتا تھا۔ بیوی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، ہر کام کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی تنگ آ گئی۔ بیوی نے کہا، اچھا میں تو اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ بیوی نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ اس کا بھائی اسے لینے آ گیا۔ اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی۔ اس دوران آفیسر پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ وہ زندہ لاش بن کر رہ چکا تھا، نہ ہاتھ ہلتے اور نہ ہی ٹانگیں ہلتی تھی۔ اس کے بعد اس آفیسر کا بھائی اسے اپنا گھر لے آیا۔ نہ ہی خود کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا، نہ ہی اپنے ضرورت کے لیے ہاتھ ہلا سکتا تھا۔ اب کون بچوں کی طرح ان کی نجاست دھوئے، کون کپڑے بدلوائے؟ اس کے بعد اس کے بھائی کی بیوی بھی تنگ آ گئی کہ ہم سے تو نہیں ہوتا اتنا کام صرف ایک دن کسی بات پر۔ یہ اپنے بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، کوئی سخت بات کہہ دی، اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ جب بھائی کی بیوی کو اس نے کوئی گالی دی تو بھائی نے کہا، بجائے اس کے کہ میرا رشتہ میرے بیوی سے خراب ہو۔ اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصہ میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے اسے ڈال دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، تھوڑی دیر میں سورج کی دھوپ نکل آئی تو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے پیاس لگنے لگی اور بھوک لگی، کھایا پیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب رو رہا تھا کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ ایک دن سے فاقہ تھا۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے۔ اس آفیسر نے کہا، میں 2 روپے نہیں لیتا ہوں، اس کے بدلے روٹی دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے اسے لے کر اسے 1 روٹی دے دی اور اسے کہنے لگا، کھا لے۔ آفیسر نے کہا، میرے ہاتھ کام نہیں کرتے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اور آفیسر رونے لگا، منتیں سماجت کرنے لگا کہ مجھے روٹی کھلا دے۔ آدمی نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور آفیسر کہنے لگا،
روٹی مجھے پکڑا دو۔ دو پاؤں اور اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا، جیسے کتا روٹی کھاتا ہے، پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے۔ اس آدمی کی حالت کتے جیسی ہو چکی تھی۔ یہ پہلے آفیسر تھا، لیکن اس کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی تھی اور اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا۔ اب اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں روٹیاں پکڑ کر اپنے منہ کے ساتھ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ جب انسان اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے صحیح انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا، اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کا، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کہانی رمضان کے ان لمحوں کی ہے جب ایک غریب بچی نے ایسا سوال کیا کہ سننے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ دوستو، میں اظفر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی شاندار تیاری۔ عبد الرحمن رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر پر افطار کا پروگرام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو افطار پر بلایا۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھی۔ عبد الرحمن اپنے بیوی سے کہتے ہیں، بیگم، اس بار افطار کے انتظام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ان کی بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے کہ کیا پہلے کبھی کوئی کمی رہی ہے؟ پچھلے سال بھی سب نے بہت تعریف کی تھی، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ افطار کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کیے گئے۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، شورما، کباب، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک اور کھجور، سب کچھ تیار تھا۔ عبد الرحمن خود بھی اپنے بیوی کے ساتھ مل کر پھل کاٹنے میں مدد کرنے لگے۔ افطار کی خوشیاں اور ہنسی مذاق، جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا گیا، مہمان بھی آنے لگے۔ گھر میں رونق تھی۔ آخر کار اذان ہوئی اور سب نے افطار کیا۔ ہنسی مذاق کا دور بھی جاری تھا۔ عبد الرحمن کا ایک دوست عبدل اپنے دوسرے دوست سے مذاق میں کہتا ہے، یار ذرا آرام سے کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ اس پر سب ہنسی میں ڈوب گئے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام دوستوں نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا اور جانے لگے۔ ایک آواز جو دل کو چیر گئی۔ افطار کے بعد جب عبد الرحمن ہاتھ دھونے کے لیے واش مشین کی طرف گئے، تبھی انہوں نے پڑوسی سے ایک بچی کی آواز سنی، امی، اب تو سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک روزہ نہیں کھولا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بے اختیار پڑوس کے گھر کے دیوار سے جھانکا۔ وہاں ایک 12 سال کی بچی اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں سر جھکائے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ باقی بچے بھی اپنے بہن کی باتوں کو سن کر ماں کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی ماں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبد الرحمن سے نظر ملی تو انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، بھائی، یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے مانگ رہی ہے۔ لیکن ان کی آواز میں چھپا درد صاف جھلک رہا تھا۔ ایک فیصلے نے بدل دی زندگی۔ عبد الرحمن کا دل بیٹھ گیا۔ ان کے ذہن میں اپنے افطار کی تصویر گھوم گئی، وہ لذیذ کھانے، وہ ہنسی مذاق اور وہ دوست جو کھانے کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ لیکن ٹھیک بغل میں ایک خاندان ایسا بھی تھا جو ایک نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ فوراً بازار کی طرف دوڑ کر گئے۔ جو پکوان انہوں نے افطار میں کھائے تھے وہ سب کچھ خرید لیا۔ ہاتھ بھاری ہو رہے تھے، لیکن دل کو ایک عجیب سکون بھی مل رہا تھا۔ خوشیوں کی آنسو جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو وہی بچے دوڑ کر آئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دیکھو عبد الرحمن انکل کیا لائے ہیں۔ سارے بچے دوڑ پڑے۔ عبد الرحمن نے ایک ایک کو سینے سے لگایا۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عبد الرحمن بھی اپنے آنسو روک نہیں پائے۔ اتنے میں ان کی بیوی بھی پڑوس کی دیوار سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھی۔ جب انہوں نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی جھلک رہا تھا۔
عبد الرحمن نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ بچے ہر نوالے کے بعد انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں انکل آج ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھا چکے تو عبد الرحمن وہاں سے نکلے اور سیدھے بازار گئے۔ اس بار انہوں نے صرف ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پورے مہینے کا راشن خریدا اور واپس لوٹے۔ جب انہوں نے راشن ان کی ماں کے حوالے کیا تو وہ سر جھکا کر روتے ہوئے بولی، بھائی آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ عبد الرحمن جواب دیا، آپ میری بہن ہیں، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے سنا، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ سن کر ان کے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ پہلی بار انہیں اپنے دل میں ایسی سکون بھری خوشی محسوس ہو رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے دوستو، ہم اکثر افطار کی دعوتیں کرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا بھی ہے جو ایک نوالے کو ترس رہے ہو؟ کسی روزے دار کو افطار کرانا یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہمارے آس پاس کوئی ایسا تو نہیں جو ہماری مدد کا حقدار ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیں تاکہ رمضان کی اصل روح کو ہم سب سمجھ سکیں، کیونکہ اصل خوشی تو صرف خود کھانے میں نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھلانے میں بھی ہے۔